السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا علی ہیں۔ لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات لے کر دور دراز کے علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے برادر رسول، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سلیمان، یہ بات ذہن نشی کر لو کہ جب ہمارے آباء وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے پاس آتی ہی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنی اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نام اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وصال پانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کر کے دعا کرے۔ پیارے دوستوں، کوئی بھی صدقہ خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی روحیں گھروں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی، یہ روحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اے سلیمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات یہ اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یا روحیں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے دعا کریں، ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کر سکتی ہے جس بندے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ان روحوں کی آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا، اے سلیمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہا کرو۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقہ خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہماری اولاد کی دنیا میں ان کو جو بھی پریشان، غم اور دکھ درد ہیں، ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ روحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے تھے تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ مولا علی، آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ سلیمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنی اولاد سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے صدقہ اور خیرات کرو، نیک اعمال کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے عرض کیا، یا علی، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی اپنی اولاد کے گھر آتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، جو کوئی بھی دنیا سے وصال کر جاتا ہے، چاہے اس کے نامۂ اعمال اس دنیا میں نیک تھے یا پھر برے تھے، وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامۂ اعمال تو بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والے کے لیے نیک نامۂ اعمال کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقہ اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔
ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا کیا معاملات چلتے رہتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحیں آزاد ہوتی ہیں کہ وہاں جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکے۔ پیارے دوستو، روح و عمر روی ہے جس کے حکم کے محتاط ہمارا وجود شروع ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنس کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے۔ اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جاننا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستوں، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ مرتبہ رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہا کرو کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو بلند کر دے۔ آپ کی دعائیں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے ماں باپ کے نام پر لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔